بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عمرائے سلطنت شہزادے اور امیر زادے صبح سویرے دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ وہاں جمال الدین یاقوت حبشی بھی موجود تھا، مگر سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ ترک سرداروں کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید حقارت تھی، لیکن یاقوت حبشی ان تمام باتوں سے بے نیاز پانی کی سبک خرام موجوں کو دیکھ رہا تھا۔ برسات کا موسم گزر چکا تھا، اس لیے دریائے جمنا کی طغیانی بھی ختم ہو چکی تھی، مگر ترکی عمرہ کو ایک نئے طوفان کا سامنا تھا۔ نفرت کا یہ طوفان خود ان کے سینوں میں اٹھ رہا تھا، اور جس کا رخ صرف ایک شخص کی طرف تھا۔ ہم رات بھر سو نہیں سکے ہیں، اور حبشی زادہ کس قدر مطمئن انداز میں کھڑا ہے۔ وزیر نظام الملک نے التمش کے ایک نامور امیر تاج الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس کی پشت پر سلطان معظم کا ہاتھ ہو، وہ مطمئن کیوں نہیں ہوگا؟ تاج الدین نے اپنی نفرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے زمین پر تھوکتے ہوئے کہا، اس کالے سانپ کو پہلے ہی وار میں ختم کر دیا جائے، یا پھر دانت توڑ کر سارا زہر نکال دیا جائے۔ التمش کے ایک دوسرے امیر خواجہ شہید نے نظام الملک اور تاج الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اگر یہ کسی طرح بچ گیا تو بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ میرا مشاہدہ یہی کہتا ہے، ایک تنہا آدمی کا راستے سے ہٹانا ہی کیا۔ امیر فخر الدین نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، مگر اختلافات سامنے آ جانے کے بعد یہ کام ممکن نہیں رہا۔ اب اگر وہ حبشی زادہ بیمار بھی ہوا تو یہی سمجھا جائے گا کہ ہم نے اسے زہر دے دیا ہے، پھر اس بدبخت سے کس طرح نجات حاصل کی جائے؟ امیر ملک محمد وزیراعظم نظام الملک سے مخاطب ہوا، آپ تو بڑے سے بڑے سنگین مسئلے کا حل بھی تلاش کر لیتے ہیں، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا؟ نظام الملک بڑا ذہین سیاستدان تھا، مگر اس وقت وہ بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ مجھے تو بس ایک ہی فکر ستا رہی ہے کہ آخر سلطان کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے، اور وہ ہماری وفاداریوں کو کس طرح آزمائیں گے۔ ابھی عمرہ کی گفتگو جاری تھی کہ نقیبوں کی آوازیں گونجنے لگیں اور سلطان کی سواری نظر آئی۔ التمش اس وقت ہاتھی پر سوار تھا۔ امیر، وزیر، شہزادے، وزیرزادے سب کے سب صف بستہ کھڑے ہو گئے۔ سلطان سواری سے نیچے اتر آیا اور اپنے عمرہ سے مخاطب ہوا، تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں کہ تم ایک امتحان میں ناکام ہو چکے ہو؟ تمام ترک سردار حیرت زدہ رہ گئے۔ آخر وزیراعظم نظام الملک چند قدم آگے بڑھا اور سر جھکاتے ہوئے بولا، یہ نمک خوار اپنے آقائے نعمت کے اشارے کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ امتحان کیا تھا، کب ہوا، اور جانثارانہ سلطنت کس طرح ناکام قرار پائے؟ نہ میں تمہارا آقا ہوں اور نہ تم میرے غلام۔ التمش کے لہجے سے جلال سلطانی نمایاں تھا۔ پھر بھی اگر تم خود کو میرا غلام سمجھتے ہو تو ایک غلام کا فرض ہے کہ وہ آقا کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور ہر حال میں راضی برضا ہو جائے۔ سلطان کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جہانثاری کی ادا یہ تھی کہ اگر میں جمال الدین یاقوت کی جگہ کسی جانور کو بھی امیر آخور بنا دیتا تو تم یہ کہہ کر اسے اپنے سر پر بٹھا لیتے کہ وہ تمہارے آقا کا انتخاب تھا۔ یہ کہہ کر التمش کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے عمرہ کی صف پر نظر ڈالی اور پھر شہزادوں اور وزیرزادوں کی قطار پر نگاہ کی۔ سب کے سب حیرت زدہ اور فکر مند نظر آ رہے تھے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، اپنے سلطان کے حکم کو پامال کر ڈالا۔ بہرحال اب تم لوگوں کو ایک اور امتحان درپیش ہے۔ سلطان التمش دوبارہ اپنے عمرہ سے مخاطب ہوا، تمہاری طرح جمال الدین یاقوت بھی اس آزمائش سے گزرے گا، پھر تم خود اندازہ کر لو گے کہ جان نثاروں کے اس ہجوم میں میرا جان نثار کون ہے۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھا گیا۔ حرم سرا کی خواتین بھی چلمنوں کے پیچھے سے اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ رضیہ سلطانہ اپنی کنیز فردوس کے ساتھ خیمے کے دروازے پر نقاب ڈالے کھڑی تھی۔ وہ کبھی کبھی اپنی نظر سے حبشی زادے کی طرف دیکھ لیتی جو عمرہ کی سب سے الگ سر جھکائے کھڑا تھا۔ شہزادہ رکن الدین۔ فضا میں سلطان التمش کی باروب صدا ابھری۔ شہزادہ رکن الدین کسی ضروری کام کے تحت بدایوں سے دہلی آیا ہوا تھا۔ حکم سلطانی سن کر شہزادوں کی قطار سے نکلا اور والی ہند کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے عزیز فرزند، سلطان انتہائی مشفقانہ لہجے میں ولی عہد سلطنت سے مخاطب ہوا، امتحان یہ ہے کہ تم دریائے جمنا میں غوطہ لگاؤ گے، مگر اس طرح کہ تمہارا لباس نہیں بھیگے گا۔ اگر کپڑے نم ہو گئے تو تم اس آزمائش میں ناکام قرار دیے جاؤ گے۔ سلطان کی گفتگو سن کر وہاں موجود ہر شخص سکتے میں آ گیا۔ رضیہ سلطانہ نے گھبرا کر اپنی کنیز فردوس کی طرف دیکھا۔ بابا محترم نے یہ کیا فرمایا؟ حیرت کی زیادتی سے شہزادی کی زبان میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص دریا میں غوطہ لگائے اور اس کا لباس بھیگنے سے محفوظ رہے؟ سلطان معظم کا حکم ہے۔ کنیز فردوس بھی حیرت زدہ نظر آ رہی تھی۔ اس میں کون دم مار سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ شہزادہ رکن الدین چند لمحوں تک بڑی عجیب نظروں سے باپ کی طرف دیکھتا رہا، پھر کسی قدر بلند آواز میں بولا، گستاخی معاف۔ سلطان ذیشان کی یہ گفتگو اس خادم کے لیے ناقابل فہم ہے۔ تم صرف حکم سلطانی پر عمل کرو۔ التمش کے چہرے سے جلال شاہی نمایاں تھا۔ سلطان عالی قدر،
آپ کے حکم پر دریائے جمنا میں کود کر خود کو ہلاک تو کیا جا سکتا ہے، مگر یہ ممکن نہیں۔ شہزادہ رکن الدین کی پوری بات سنے بغیر سلطان چند قدم آگے بڑھا اور اپنے دوسرے بیٹے شہزادہ غیاث الدین سے مخاطب ہوا۔ فرزند، کیا تم بھی اپنے باپ کے اس حکم کو ناقابل عمل سمجھتے ہو؟ شہزادہ غیاث الدین ترکان شاہ کا چھوٹا بیٹا اور رکن الدین کا حقیقی بھائی تھا۔ سلطان ذی حشم، برادر گرامی نے جو کچھ کہا میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، مگر یہ کسی طرح بھی قابل عمل نہیں ہے۔ سلطان کے چہرے پر کرب کی ایک تیز لہر ابھری اور وہ شہزادہ غیاث الدین کے قریب سے گزر کر معز الدین کے سامنے ٹھہر گیا۔ یہ شہزادہ رضیہ سلطانہ کا چھوٹا حقیقی بھائی تھا، اور تم کیا کہتے ہو میرے محبوب بیٹے؟ شہزادے معز الدین نے جواب دینے کے بجائے سر جھکا لیا۔ وہ بھی خاموشی کے ساتھ اپنے دونوں بھائیوں کے بیانات کی تائید کر رہا تھا۔ سلطان نے ایک نظر سر سے پاؤں تک شہزادہ معز الدین کو دیکھا اور پھر اپنے چھوٹے بیٹے قطب الدین سے مخاطب ہوا۔ کیا تم بھی اپنے سلطان کے حکم کو ناقابل عمل سمجھتے ہو؟ بابا محترم، شہزادہ قطب الدین نے ڈرتے ڈرتے زبان کھولی، آپ خود ہی غور فرمائیے کہ پانی میں اترنے کے بعد کوئی انسان اپنے جسم اور لباس کو بھیگنے سے کس طرح بچا سکتا ہے؟ سلطان اپنے چھوٹے بیٹے کی بات سن کر مسکرایا، مگر اس تبسم میں شدید تلخی کا رنگ شامل تھا۔ رضیہ سلطانہ اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑی پیچتاب کھا رہی تھی۔ اس کا شفیق و مہربان باپ وزیروں اور شہزادوں کی نظر میں ایک تماشا بن کر رہ گیا تھا۔ اگر رضیہ کو کچھ دیر پہلے پتہ چل جاتا تو وہ سلطان کی خدمت میں عرض کرتی کہ عمرائے سلطنت کو اس آزمائش میں نہ ڈالا جائے جو بے بنیاد بھی ہے اور مضحکہ خیز بھی، لیکن وقت گزر چکا تھا اور شہزادی ناقابل بیان اذیت میں مبتلا تھی۔ رضیہ سلطانہ کو اس بات کا احساس تھا کہ تمام وزیر اور شہزادے جبر کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ آزاد ہوتے تو کسی رعایت اور تکلف کے بغیر کہہ دیتے کہ والی ہند اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ بات تو بگڑ ہی چکی تھی، مگر اب رضیہ سلطانہ کو اس حبشی زادے کے جواب کا انتظار تھا جس کی وجہ سے یہ ساری ہنگامہ آرائی تھی، اور عمرائے سلطنت کو ایک عجیب و غریب امتحان سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے رضیہ کے دل میں جمال الدین یاقوت کی طرف سے ایک کدورت سی پیدا ہو گئی تھی۔ آخر بابا محترم کیا چاہتے ہیں؟ رضیہ سلطانہ تلخ لہجے میں فردوس سے مخاطب ہوئی۔ سلطان ذی جہاں کو اس حبشی زادے پر اتنا اعتبار کیوں ہے؟ کیا یہ شخص امتحان دینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے۔ فردوس نے اپنی آقا زادی کے سوال کا جواب تو دے دیا، مگر اس کے لہجے سے بھی بے یقینی جھلک رہی تھی۔ آخر سلطان معظم اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا ہیں، یقیناً ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات ضرور ہوگی جو ہمارے دماغوں کی رسائی سے باہر ہے۔ ابھی رضیہ سلطانہ اور اس کنیز کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ سلطان التمش اپنے بیٹوں سے مایوس ہو کر عمرہ کی طرف مڑا۔ شہزادوں کا امتحان ختم ہو چکا تھا۔ کوئی ایک سلطان زادہ بھی باپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے دریا میں نہیں اترا۔ التمش اپنے وزیراعظم کے قریب جا کر ٹھہر گیا۔ نظام الملک، ہمیں تمہاری ذہانت و فراست پر بھی ناز ہے اور وفاداریوں پر بھی۔ آج تم اپنے سلطان کے اس غرور کا بھرم رکھ لو۔ وزیراعظم نظام الملک نے جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی خاموشی اور سوال لرز رہا تھا کہ عالیہ مرتبت یہ کیسے ممکن ہے، مگر وہ شدید مجبوری کے عالم میں آگے بڑھا اور دریا میں اتر گیا۔ تمام حاضرین پتھر کے مجسموں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ نظام الملک دریا سے باہر آیا تو سر سے پاؤں تک پانی میں شرابور تھا۔ سلطان التمش نے اپنے وزیراعظم کے بھیگے ہوئے جسم کی طرف دیکھا۔ نظام الملک، تم امتحان میں ناکام ہو گئے۔ عزت مآب کا فیصلہ وضاحت طلب ہے۔ نظام الملک نے سر جھکاتے ہوئے کہا، امتحان کی پہلی اور آخری شرط یہی تھی کہ تمہارا لباس پانی سے تر نہیں ہوگا۔ التمش کا لہجہ سخت تھا، وہ صرف جلالت مآب کے حکم کی تعمیل تھی۔ نظام الملک ہندوستان کا سب سے بڑا دماغ تھا۔ اس نے منطق کا سہارا لے کر اپنے کردار کو بے داغ رکھنے کی کوشش کی۔ کوئی شخص آگ کے شعلوں سے گزر جائے اور اس کی تپش تک محسوس نہ کرے، یہ بات انتہائی خلاف عقل ہے۔ گویا تمہارے سلطان کی عقل میں فطور آ گیا ہے۔ یک سلطان مسکرانے لگے۔ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا۔ نظام الملک کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ میں تو صرف ایک کافاتی اصول کی بات کر رہا ہوں۔ وزیراعظم کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ سلطان نے نظام الملک کو یکسر نظر انداز کر دیا اور دوسرے عمرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تمام ترک سردار ایک ایک کر کے دریائے جمنا میں اترے اور اپنے بھیگے ہوئے جسم لے کر باہر نکل آئے۔ سلطان نے ان سب کو امتحان میں ناکام قرار دے دیا اور جواب میں ہر سردار نے وہی منطق پیش کر دی جس کا سہارا وزیراعظم نظام الملک نے لیا تھا۔ اب اس شخص کی باری تھی جس کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ بپا ہوا تھا۔ سارے وزیر اور شہزادے نفرت آمیز نظروں سے حبشی زادے کو دیکھ رہے تھے۔ جمال الدین یاقوت، سلطان التمش کی پرجلال آواز ابھری، تم اس طرح دریا میں اتر جاؤ کہ پانی کا ایک قطرہ بھی تمہارے جسم اور لباس کو نہ چھو سکے۔ جو حکم آقائے نعمت۔ حبشی زادہ سلطان کے احترام میں نصف قد تک جھکا
اور الٹے قدموں دریا کی طرف جانے لگا۔ سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ جمال الدین یاقوت احتراماً اپنی پشت بادشاہ کی طرف کرنا نہیں چاہتا تھا۔ والی ہند کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ ابھی تک کسی امیر نے ادب کا یہ مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ حبشی زادہ دریا کے قریب پہنچ کر مڑا اور کسی جھجک کے بغیر پانی میں اتر گیا۔ جمال الدین یاقوت کا اطمینان قابل دید تھا۔ شہزادی رضیہ سلطانہ اور دیگر امراء بھی یہ بات محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر جب اس عجیب و غریب امتحان کا آخری امیدوار دریا سے باہر آیا تو وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح پانی میں نہایا ہوا تھا۔ جمال الدین یاقوت، ہمیں تمہاری ذات سے بڑی امیدیں تھیں، مگر افسوس تم بھی ناکام ہو گئے، التمش نے ناگوار لہجے میں کہا۔ شہزادی رضیہ کی بے چین نظریں حبشی زادے کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ جمال الدین یاقوت کا جواب سننے کے لیے مضطرب تھی۔ مجھے یہ سوچ کر شرم آتی ہے آقائے نعمت کہ میں آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترا۔ جمال الدین یاقوت کے لہجے میں دل کی خلش شامل تھی۔ سلطان ذی وقار، میں نے تو صرف آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، مجھے کامیابی و ناکامی سے کوئی غرض نہیں۔ اسے حکم کی تعمیل کہتے ہیں؟ سلطان التمش نے حبشی زادے کے بھیگے ہوئے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اپنی اس کوتاہی پر میں نادم ہوں آقائے نعمت۔ جمال الدین یاقوت نے سر جھکا لیا۔ غلام کو ایک اور موقع فراہم کیا جائے، آئندہ یہ غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ حبشی زادے کا جواب سن کر رضیہ سلطانہ چونک اٹھی۔ تمام امراء اور شہزادے بھی حیرت زدہ نظر آ رہے تھے۔ انہیں جمال الدین یاقوت سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ سلطان کے حکم پر حبشی زادے کو نیا لباس فراہم کر دیا گیا۔ جمال الدین یاقوت دوبارہ پانی میں اترا اور بھیگ کر چلا آیا۔ حبشی زادے نے یہ عمل 3 بار دہرایا، اور جب بھی سلطان نے بھیگ جانے کا سبب پوچھا تو اس نے یہی عرض کیا، حضور والا پھر غلطی ہو گئی، غلام کو ایک موقع اور فراہم کیا جائے۔ حبشی زادے کا جواب سن کر سلطان شمس الدین التمش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور اس نے امیر آخور کے دونوں کاندھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ شاباش جمال الدین، شاباش! سلطان کی آواز جذبہ حسرت سے معمور تھی۔ مبارک ہو تجھے یہ سرفرازی، تو اس آزمائش پر پورا اترا۔ فضا کسی مردہ انسان کی طرح ساکت تھی اور تمام حاضرین کے چہروں پر ایک ہی سوالیہ نشان نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ سلطان نے اپنے امراء کی حالت دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر تلخ تبسم ابھر آیا۔ تم اب بھی نہیں سمجھے کہ تمہارا امتحان کیا تھا اور تم کیوں ناکام قرار پائے؟ امراء کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تمام ترک سردار اور شہزادے التمش کی زبان سے اپنی ناکامی کی وجہ سننے کے لیے بے چین تھے۔ یہ معمولی سی بات تو جمال الدین یاقوت بھی جانتا تھا کہ میرا حکم ناقابل عمل ہے، مگر اس نے میری ذہنی حالت پر شک نہیں کیا۔ سلطان کے لہجے میں شکایت بھی تھی اور تنبیہ بھی۔ تم سب کے سب نسلی برتری کے غرور میں مبتلا رہے اور وہ حبشی زادہ فرما برداری کی آخری منزل تک پہنچ گیا۔ اس نے میرے احمقانہ حکم کو ہر بار اپنی غلطی سے تعبیر کیا، یہی اس کی جانثاری کا ثبوت ہے۔ اگر تمہاری طرح جمال الدین یاقوت بھی مجھے میری حماقت کا احساس دلاتا تو وہ اپنے اس فعل میں حق بجانب ہوتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ میری کھلی ہوئی لغزش کی پردہ پوشی کرتا رہا تاکہ اس کا سلطان سرعام شرمندہ ہونے سے بچ جائے۔ یہ کہہ کر التمش مڑا اور انتہائی حسرت زدہ لہجے میں شہزادوں سے مخاطب ہوا۔ کاش تم کچھ دیر کے لیے میری بے عقلی کی باتوں پر اپنی عقل کا پردہ ڈال دیتے، صرف ایک بار کہہ دیتے کہ تمہارا بابا محترم پاگل نہیں ہے۔ تمام شہزادوں کے چہرے فق ہو گئے تھے اور شرم سے ان کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ التمش نے ایک بار پھر اپنا زاویہ تبدیل کیا۔ اب وہ اپنے امراء سے مخاطب تھا۔ جانثاری کے لیے رنگ و نسل کی نہیں، دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو اس حبشی زادے کے دل کا رنگ کیسا صاف و شفاف ہے، آئینے کی طرح۔ سنو اس کے دل کی آواز، ہر دھڑکن میں وفا کا آہنگ۔ یہ کہہ کر سلطان التمش ہاتھی پر سوار ہوا اور قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان کے جاتے ہی امیروں اور شہزادوں کے جھکے ہوئے سر سیدھے ہو گئے۔ سب کی نظریں جمال الدین یاقوت پر جمی ہوئی تھیں، جو آہستہ آہستہ اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خوشامد کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ شہزادہ رکن الدین نے اتنی زور سے کہا کہ جمال الدین یاقوت کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ بے ضمیر غلام، جس نے ہمیں بابا محترم کے سامنے ذلیل کرا دیا۔ جمال الدین یاقوت نے شہزادی کی ذلت آمیز گفتگو سن لی تھی، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ترک سردار بھی حبشی زادے کو دل ہی دل میں ناشائستہ الفاظ کے ساتھ یاد کر رہے تھے، مگر وہ ہر شے سے بے نیاز سر جھکائے آگے بڑھ رہا تھا۔